بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پنجاب کے منحرف اراکین کا فیصلہ بالآخر الیکشن کمیشن سے ہو گیا ہے۔ تمام کے تمام منحرف اراکین ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں، اور اگر آپ اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو اس سے ملا کر دیکھیں جو 63A کی تشریح کا فیصلہ آیا ہے، تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ 63A کی تشریح کے بعد جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوا، یعنی الیکشن ہوا ہی نہیں۔ اور ایک طرف تو الیکشن ہوا نہیں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے ہی نہیں۔ یہی درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھی پی ٹی آئی چلی گئی ہے، جس کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ نے 25 کی تاریخ دی ہے، 25 مئی کی، اور 25 مئی کو حمزہ شہباز اور تمام فریقین کو آج صبح طلب بھی کر لیا اور کہا کہ یہ تمام لوگ پیش ہوں، کیونکہ اگر 63A کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں۔ اگر الیکشن ہوا ہی نہیں تو پھر جو منحرف اراکین ہیں یعنی حمزہ شہباز ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے نہیں۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ بنے نہیں تو وہ کام کر نہیں سکتے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے پاس یہ درخواست گئی تھی کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، جنہوں نے اس کے باوجود ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا۔ تو حمزہ شہباز ہر دو صورتوں میں اب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ اب اخلاقی اور قانونی طور پر ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی اس پوسٹ کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہیں جس پہ وہ ایک طرح سے زبردستی براجمان ہوئے ہیں۔ اچھا، اب راستے کیا ہیں؟ حمزہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، حمزہ کے پاس ایک اچھا اور اخلاقی اور ایک آئین، جس کو کہتے ہیں نا کہ آئین کی ہم پاسداری کرتے ہیں، ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، جو کہ عمران خان نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر حمزہ شہباز کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے، عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، وزارت اعلیٰ چھوڑ دینی چاہیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دینا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 63A کا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، اراکین منحرف ہو گئے، اور اس میں بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ منحرف نہیں ہوں گے، خاص حالات میں ووٹ دیا ہے، ہم پلی لیں گے کہ چونکہ خاص حالات میں ووٹ دیا گیا ہے تو اس لیے یہ منحرف نہیں، یہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا گیا تھا کہ جی چونکہ انہوں نے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے، کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا، اور ان کو کہا نہیں گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ جی یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور یہ ہماری پالیسی ہے، تو جب کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں تو انہوں نے پالیسی کی وائلیشن نہیں کی۔ اس طرح کے فضول سے اور کمزور سے آرگومنٹس دیے جا رہے تھے کہ جی ہم یہ سارے جا کے الیکشن کمیشن کو دیں گے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں لٹکا رہے گا تو ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ تو نہیں ہوئی، تو یہ لوگ ڈی سیٹ ہو گئے۔ 63 کا پریشر پہلے ہی آ چکا ہوا ہے اس کی تشریح کی صورت میں الیکشن کمیشن کے اوپر۔ تو حمزہ ہر دو صورتوں میں وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اب اخلاقی طور پر ان کے پاس راستہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جائیں اور یہ عہدہ چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے جو کہ شاید وہ اس آپشن پر غور کریں، اور بیٹھے ہوں گے اس وقت غور کر رہے ہوں گے کہ جی ہم ری الیکشن میں جاتے ہیں پنجاب میں، اور 25 لوگ جو منحرف ہوئے ہیں ان کے بغیر ری الیکشن میں جاتے ہیں۔ اب ان کے بغیر جاتے ہیں تو پھر نمبر گیم ہے، جو میں 2 دن پہلے بھی آپ کو نمبر گیم بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ 171 اور 172 بنتے ہیں۔ اب اپیرنٹلی کہ پی ایم ایل این کے پاس 172 بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس 171 بنتے ہیں کافلی کے ملا کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو 5 لوگ منحرف ہوئے ہیں، جن میں مخصوص نشستوں والی خواتین بھی شامل ہیں اور اقلیتی نشست بھی شامل ہے، تو ان لوگوں کی جگہ پر 5 نئے لوگ آ جائیں گے پی ٹی آئی کے، جو اس بیک اپ میں تھے اور اس لسٹ میں تھے، تو وہ خواتین بھی مخصوص لسٹوں پر آ جائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ تو پرویز الہی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ پرویز الہی کے پاس بھی 2 راستے ہیں۔ اچھا، فرض کیجئے گا اگر حمزہ، میں پرویز الہی کے 2 راستوں پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر حمزہ جو ہیں وہ ہوپ فل ہیں کہ نہیں ان کے پاس اکثریت ہو جائے گی، اور اگر پہلی مرتبہ سادہ اکثریت نہ ملی، مطلب جو سمپل میجورٹی جس میں 186 کا حصہ عبور کرنا ضروری نہیں ہے، تو پھر دوسری مرتبہ الیکشن ہوگا، اور دوسری مرتبہ جس کے پاس بھی نمبر اس وقت موجودہ ممبرز میں زیادہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو ایک حمزہ کے پاس یہ آپشن ہے کہ 2 مرتبہ الیکشن ہو اور اس کے میں دوسری مرتبہ میں جائیں، لیکن پرویز الہی اس میں کانفیڈنٹ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ پرویز الہی کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ اچھا، وہ اگر حمزہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پاس نمبر پورا نہیں ہے، بے شک، لیکن جب تک گورنر مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہے گا تو میں تو اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا۔ یہ ایک ہو سکتا ہے راستہ حمزہ شہباز اختیار کریں، اور اس وقت میں نے جیسے کہ کہا کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے، تو ایک راستہ ان کے پاس یہ بھی ہے کہ جی جب بھی کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نمبر پورا نہ رہے، جیسے کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، تو گورنر کی طرف سے کہنا ضروری ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو نہیں کہا جاتا تو وہ نہیں لیں گے، اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نمبر پورا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ چمٹے رہیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے گورنر ہے ہی نہیں، گورنر مجھے کہے گا تو میں جاؤں گا۔ ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسپیکر ہیں پرویز الہی صاحب وہ فوراً
قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالیں، جیسا کہ اس وقت ان کو نوٹیفائی کیا گیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب وہ گورنر کا چارج سنبھالیں اور سنبھالتے ہی حمزہ سے کہیں کہ چلو جی ووٹ آف کانفیڈنس لو. ووٹ آف کانفیڈنس وہ لیں اور ان کے بعد نمبر پورا نہ ہو تو پھر وہ ان کو استعفیٰ دینا پڑے جب وہ اکثریت کھو دیں. تو ایک راستہ یہ ہے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو ان کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اگر عمران خان چاہتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں چونکہ پنجاب میں بھی الیکشن میں اترنا ہے تو ہم ذرا اپنی ایڈمنسٹریشن وہ پرپس جو پی ایم ایل این حاصل کرنا چاہتی تھی، جیسا کہ وہ چاہتی تھی کہ اپنی مرضی کی ایڈمنسٹریشن لگائے، انتظامات کرے، چیزیں بہتر کرے اور تاکہ الیکشن میں فائدہ ہو، تو وہ کام پرویز الہی کر لیں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. تو پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے بجائے آئندہ انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کرنے پر لگ جائیں. ایک راستہ ان کے پاس یہ ہے، اور دوسرا میں نے بتایا کہ عمران خان کے کہنے پر وہ پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. اب ایسی صورتحال میں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی دو راستے بچتے ہیں. شہباز شریف کے پاس ایک راستہ تو یہ بچتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ لڑنے کا فیصلہ کریں اور کہیں ٹھیک ہے ہم 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی لگائیں گے، عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اپیل بھی کریں گے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، ہم یہاں پر پنجاب میں بھی کنٹیسٹ کریں گے، 2 مرتبہ لڑیں گے اور دیکھیں گے کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا شہباز شریف کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں تو پنجاب کی ساری ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے کرنے کی سے بہتر یہ ہے کہ بھائی وفاق بھی توڑو اور نکلو الیکشن میں جاؤ. ورنہ اگر پرویز الہی کے پاس ایڈمنسٹریشن چلی گئی تو وہ پرانے کھلاڑی ہیں، پھر وہ جو انتظام کریں گے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز اور اپوائنٹمنٹس اور یہ وہ جو وہ کریں گے، اس کے نتیجے میں الیکشن لڑنا نون لیگ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. یعنی وہ گیم جو نون لیگ کرنا چاہتی ہے وہ پھر پرویز الہی کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب اب یہ فیصلہ بھی کر لیں اور وہ سوچیں کہ چونکہ پرویز الہی کے ہاتھ میں صوبہ پنجاب ہی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑی گیم ہے، تو پنجاب ان کے ہاتھ میں دینے سے بہتر ہے کہ وفاق بھی توڑو اور فوری طور پر کوئٹ کر جاؤ. لیکن اس ساری صورتحال میں اب گھڑمس یہ مچ گیا ہے کہ راستے چاروں طرف سے تنگ ہو رہے ہیں. حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی بلا لیا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی فیصلہ آ گیا ہے، اکثریت ان کے پاس رہی نہیں ہے. تو ایسے میں وہ جو ہم پنجاب وفاق میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنا گھیرا تنگ ہو جانے کے بعد، اور دیکھیں اب مشکل کیا ہے، مشکل یہ ہے کہ عدم استحکام ہے معاشی طور پر وہ اور بڑھ جائے گا کیونکہ پنجاب میں حکومت نہیں رہی. پنجاب میں حکومت نہیں ہے، وفاق میں تقریباً ایک ایسی حکومت ہے جس سے کچھ ہو نہیں پا رہا. تو ایسے میں جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے. تو یہی تمام لوگ پاکستان میں جتنے بھی سیم وائسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف بڑھیں اور الیکشن ہی سب سے بہتر حل ہے. اور آج واضح رہے اور ذہن میں رہے کہ عمران خان کا ملتان میں جلسہ بھی ہے اور انہوں نے مارچ کا اعلان کرنا ہے، اور آج تو ان کی ایک طرح سے سیلیبریشنز ہے پنجاب جیتنے کی، پنجاب واپس ان کے پاس ایک طرح سے آ گیا ہے. تو پنجاب کی جو سیلیبریشن ہیں وہ بھی کریں گے اور لانگ مارچ کا یا اسلام آباد مارچ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور جو کہ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اور اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آج اعلان کریں گے لانگ مارچ کا یا اسلام آباد مارچ کا. تو اگر وہ بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ آئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو چلانا، نظام کو چلانا مشکل ہو جائے گا اور کوئٹ کرنا ہی بہتر حل ہے یا الیکشن کی طرف جانا ہی بہتر حل ہوگا. آئندہ دنوں میں حالات کیا بننے جا رہے ہیں یہ مطلب کوئی ایسا ایک بھی سگنل نظر نہیں آ رہا کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ الیکشن سے پہلے حالات بہتر ہو جائیں گے یا الیکشن کے بغیر بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں، عدالتوں کا رول بڑھے گا، لاہور ہائی کورٹ کا بھی، سپریم کورٹ میں بھی چیزیں معاملہ جائیں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ گمبھیر ہونے جا رہی ہیں، حالات معاملات خراب ہو رہے ہیں. انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکلی، اور ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک کا چلنا ان حالات میں مشکل نظر آ رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ حمزہ شہباز ضد چھوڑیں کیونکہ اب تمام اداروں سے، بڑے آئینی اداروں سے ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، تو وہ ضد چھوڑیں اور کوئٹ کریں. جیسا کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے تھے کہ جی عدالتوں کا فیصلہ آنے کے بعد بھی زبردستی چمٹے ہوئے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف ضد کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. تو ملک کی اسٹیبلٹی اسی میں ہے کہ فوری طور پر شفاف الیکشن ہو. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر حمزہ پنجاب میں اور نواز شریف یا شہباز شریف وفاق میں حکومت بناتے ہیں تو بنائیں اور 5 سال حکومت چلائیں اور اپنی پالیسیز بنائیں. 5 سال جو بھی حکومت بنائے شفاف الیکشن کے نتیجے میں وہ پھر حکومت چلائے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے فیصلے کرے، لیکن استحکام اسی صورت میں آئے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.